نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الناصر ومن اسمائه الحسنى عز وجل الناصر والنصير. قال الله تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ناصر مددگار، مدد کرنے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عزت و جلال والے رب کے الناصر والنصیر بھی ہے. یعنی الناصر اور النصیر دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ان کے دلائل قرآن مجید کی ان آیات سے ملتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. انسان اپنی ذات میں کمزور ہے اور اسے اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ہمیشہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مدد کے لیے انسان جس نوعیت کا کام ہوتا ہے عام طور پر اسی نوعیت کے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. مثلا مالی معاملات میں مدد چاہیے تو انسان پیسے والوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اگر علمی معاملے میں مدد چاہیے تو علم والوں کی طرف دیکھتا ہے. اسی طرح باقی امور میں بھی انسان ہمیشہ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے. اسی طرح حق و باطل کا معرکہ جب ہوتا ہے تو بھی انسان بعض اوقات صرف اسلحہ یا صرف جو اسباب اور وسائل ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے. تو ایک مومن کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان وسائل تو اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، لیکن ہمیشہ مددگار اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو سمجھے. یہاں پر فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ مددگار ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. یعنی بندوں میں سے، انسانوں میں سے، جنات میں سے، ملائکہ میں سے کوئی بھی جو تمہارا مددگار ہو سکتا ہے تمہارے کسی کاز میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے بڑھ کر تمہارا مددگار. اس قدر تسلی دیتی ہے کہ میرا کوئی ہے. عام طور پر انسان جب انسانوں سے مایوس ہوتا ہے، جب ظاہری اسباب اس کو کارگر نظر نہیں آتے تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی میری بات نہیں سمجھ رہا، کوئی بھی میری مدد کو نہیں آ رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ سارے انسان خود کمزور ہیں اور اصل مددگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. بل اللہ مولاکم، بل جو تب اضراب کو ہوتا ہے، پچھلی بات کی نفی ہو رہی ہوتی ہے کہ جن کو تم مددگار سمجھتے ہو وہ نہیں مددگار، مددگار تو اللہ ہے، اس لیے اس کو پکارو، اس سے مدد چاہو. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واعتصموا باللہ هو مولاکم، اور مضبوط تھام لو اللہ کو، وہی مولا ہے تمہارا. فنعم المولا، تو کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار. ونعم النصیر، اور کتنا بہترین مددگار. یعنی زندگی میں جب بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آئے، کوئی ضرورت درپیش ہو، ظاہر یا غائبانہ طور پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پکارو اور اس کو تھام لو، اس کی طرف رجوع کرو اور اسی کو اپنا مولا سمجھو، اسی کو اپنا مددگار سمجھو. اور حقیقت میں بہترین مولا اور مددگار وہی ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد فرمانے والا. یعنی انسان کو اس دنیا میں طرح طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں انسان گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، اللہ کو اپنا مددگار سمجھے. اور یہ پریشانیاں اور یہ آزمائشیں صرف عام بندوں پر نہیں آتی، اللہ کے پیاروں پر بھی آتی ہیں، پیغمبروں پر بھی آتی ہیں، اور اللہ کے اذن ہی سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ ہمارے اذن سے وہ دشمن بنے نبی کے جو مجرموں میں سے لوگ تھے، لیکن نبیوں نے ہمیشہ کس کو تھاما؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے کافی ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی 2 دن برابر نہیں ہوتے. آج اگر خوش ہے تو ضروری نہیں یہ خوشی لاسٹ کرے گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایسی خبر سننے کو مل جائے، اپنے جسم میں، بچوں میں، مال میں کوئی ایسی بات سننے کو ملے کہ جو انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہو.
تو ایسی صورت میں انسان کو اگر یہ یقین نہ ہو کہ کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے اور وہ ہر ایک سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو انسان مایوسی میں چلا جائے اور پریشان ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ عموماً لوگ تکلیف کے وقت، مخالفت کے وقت، کسی کی دشمنی کے وقت، کسی بیماری کے وقت ڈپریشن کی طرف جانے لگتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو یہ چیز بس مجھ پہ حاوی ہوگی، اب تو شاید میری موت ہی آ جائے. تو ان ساری پریشانیوں اور ان سارے دکھوں سے نبٹنے کے لیے اور اپنے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی مددگار سمجھے. اور پھر یہاں ہادی اور نصیر دونوں ساتھ آئے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے اس کو بتائے گا کہ ہادی اور نصیر دو صفات ساتھ ساتھ آئے. ہم سب مولا بھی ہے. میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اپنی دوستی جو اللہ سے لگاتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جو ہدایت پاتا ہے وہی اللہ سے مانگتا ہے اور مددگار. بالکل، اور اس کو اللہ کی مدد پھر نظر بھی آتی ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا بھی ہے تو جو ذریعہ بنتا ہے اس کو ہم سمجھتے کہ اس نے سب کچھ کیا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ایک طرح کی شرک کی نفی بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اور صفات ہیں ان کو سمجھنے سے شرک کی نفی ہوتی ہے. یعنی مشکلات کے اندھیروں میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور رہنمائی اور مدد ہی کافی ہے. آپ اس سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ابھی کوشچن پوچھا ہے ہادی کا اور نصیر کہ جو ہدایت پاتا ہے اسی کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. موسٹلی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی دو صفت ہے نا، ہادی اور نصیر. ہادی جب اللہ تعالیٰ راہ دکھاتے ہیں اور جو اس کو فالو کرتا ہے پھر اسی کو اللہ کی مدد ملتی ہے. بالکل. اس کی ریفرنس میں کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ مولا بنانا، اللہ سے محبت کرنا. بالکل، ہر صفت دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. یعنی جب مشکل کے وقت انسان کا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جائے گا، جو آتا ہے نا کہ مشکلات کے وقت من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر اعتماد کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کو تھام لے گا، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے گا، اس کو بتا دے گا کہ اب تم نے کس طرف جانا ہے، اب تمہیں کرنا کیا چاہیے. کیونکہ حالات کی تنگی میں انسان بعض اوقات نجات کے لیے غلط راستے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں ہماری اکثریت جو ہے جب بیمار ہوتی ہے یا کسی مقدمے میں پھنستے ہیں یا کچھ، تو جاہل عوام کس طرف جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف کتنے فیصد جاتے ہیں اور قبروں کی طرف اور انسانوں کے پیچھے کتنا جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا جب یقین ہوتا ہے تو ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم پہلے تمام دنیا کے لوگوں کی مدد دیکھتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں بن رہا تو پھر کہتے ہیں اللہ ہی ہے. بالکل، حالانکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی امتحان میں انسان کو ڈالتا ہے، تو انسان جب اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وہ رسی کیا ہے؟ اس کے قرآن اور اس کے احکامات اور اس کے مناعات، اس سے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور جم جاتا ہے اللہ کے ساتھ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جلد جلد اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور معاملات کو درست کر دیتا ہے. اور جب انسان بندوں کے پیچھے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ واعتصموا باللہ، اللہ کو تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آئی ہوئی ہدایت ہے اس کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اور مناجات کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے اور اس کو تھام لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی هو الناصر الذي ينصر رسله وانبياءه واتباعهم على اعدائهم ويثبت اقدامهم عند لقاء عدوهم ويلقي الرعب في قلوب اعدائهم وهو سبحانه النصير الذي ينصر اولياءه الذي لا يخذل وليه ولا يسلمه لاعدائه. اللہ تبارک و تعالی هو الناصر، اللہ تبارک و تعالی وہی الناصر ہے، مددگار ہے. الذی وہ جو ینصر مدد کرتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کی، وانبیاءہ اور اپنے انبیاء کی، واتباعہم اور ان کے پیروکاروں کی. کن کے پیروکار؟ انبیاء کے پیروکاروں کی. علی اعدائہم ان کے دشمنوں پر. ہر نبی کے سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور اکثریت نے انکار کیا اور چند لوگ ان کے ساتھ ہوئے، لیکن آخرکار انجام ہر نبی کا کیا تھا؟ کامیابی تھا. تو یہ مدد اور یہ کامیابی کس نے عطا کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَهُمْ اور وہ ان کے قدم ثابت رکھتا ہے، عند لقاء عدوهم ان کے دشمن کی ملاقات کے وقت. یعنی جب ان کا ٹاکرا کسی دشمن کے ساتھ ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت غار ثور میں جب آپ نے پناہ لی اور کس کس طریقے سے سارے راستے میں آپ کی مدد ہوئی, یہ مدد کس نے فراہم کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو ہر نبی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور پھر ان کی مدد بھی ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے اپنی قوم کے مقابلے میں کیسی کامیابی نصیب ہوئی. وَيُلْقِي الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ, اور ڈال دیتا ہے رعب کو ان کے دشمنوں کے دلوں میں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ النَّصِيرُ, اور وہی سبحانہ وتعالی النصیر بھی ہے. الَّذِي يَنْصُرُ أَوْلِيَاءَهُ, وہ جو مدد کرتا ہے اپنے دوستوں کی. الَّذِي, وہ جو لَا يَخْذُلُ وَلِيَّهُ, نہیں چھوڑتا اپنے دوست کو. وَلَا يُسْلِمُهُ, اور نہ حوالے کرتا ہے اس کو لِأَعْدَائِهِ, اس کے دشمنوں کے. یعنی تنگی آتی ہے, مشکل آتی ہے اور حالات بہت تنگ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچا لیتا ہے. کان حقا علینا نصر المؤمنین. جی موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا بچپن میں. جی ہاں, ان کی والدہ نے جب ان کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں چھوڑا تو کس طرح ان کی مدد کی. پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں پلے بڑھے, پھر کس طرح وہ جو مکہ مارا اور وہ مر گیا دشمن قوم کا فرد جو تھا, اور کس طرح ان کو وہاں سے نجات ملی, کس طرح پھر آگے مدین گئے اور وہاں پر کیسے پناہ ملی. یعنی ساری زندگی حادثات ہیں, لیکن حادثات میں ہمیشہ نجات ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. سختی کے بعد آسانی. بالکل. کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالے رکھا کنویں میں. بالکل. اور ان کا واقعہ ایسا دل کو تسلی دینے والا اثر ہے بالکل, کہ بڑی سمجھ آتی ہے انسان. استاذہ یہ مادی مدد کی بات ہوئی نا, ایک بھی دل کی مدد کرتا ہے نا. جی, دل مضبوط کر دیتا ہے. دل بالکل مضبوط کر دیتا ہے, بے چینیاں دور کر دیتا ہے, بالکل حالت بدل جاتی ہے. ایک چیز جو ایک دن آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ اور بے چین کی ہوئی ہوتی ہے آپ کو, تو آگے بعد وہ پورا توکل آپ نہیں کا. رہتی. ہاں بالکل, وہ ایسی کوئی مدد آتی ہے, دل جم جاتا ہے. دل جم جاتا ہے. بالکل صحیح. وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ النَّاصِرُ وَالنَّصِيرُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ وَالنَّصْرُ مِنْهُ وَحْدَهُ وَالْمَنْصُورُ مَن نَّصَرَهُ اللَّهُ وَالْمَخْذُولُ مَن خَذَلَهُ اللَّهُ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ النَّاصِرُ وَالنَّصِيرُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ عز وجل عزت و جلال والا رب الناصر اور النصیر ہے اپنے مومن بندوں کے لیے. الذی, وہ جو ینصر مدد کرتا ہے, من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے, فی ای وقت شاء جس وقت میں وہ چاہتا ہے, والنصر منہ وحدہ اور مدد اسی اکیلے کی طرف سے ہے, والمنصور من نصرہ اللہ اور منصور مدد دیا گیا وہی ہے جس کی مدد اللہ کرتا ہے, اصل میں مدد اسی کی ہے. والمخذول اور چھوڑا ہوا من خذلہ اللہ جسے اللہ چھوڑ دے, چاہے ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو اور اس کی مددگار ہو, لیکن اگر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا کوئی نہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آ سکتا تم پر. وان یخذلکم, اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ, تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. شیطان انسان کو ڈراتا رہتا ہے, یہ تمہارا کیا بنے گا, اس چیز کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, مختلف طرح کے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. لیکن انسان جب اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو شیطان ناکام ہو جاتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر جب دل میں منفی خیالات اٹھ رہے ہوں کہ اب اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں اور یہ تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, تو انسان کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے جو ساری طاقتوں کا مالک ہے, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, اور وہ ضرور کرے گا. کیونکہ آخر میں یہ کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَهُوَ سُبْحَانَهُ النَّاصِرُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مددگار ہے اہل ایمان کا. فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ جَمِيعًا, اگر اکٹھے ہو جائیں ان پر زمین والے سارے کے سارے, وما عندهم, اور جو بھی ان کے پاس ہے, من العدد, تیاری میں سے, یعنی جو بھی اسلحہ ہے,
یا مسلمانوں کے خلاف جس چیز کی بھی تیاری کر رکھی ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. والعدد، اور عدد بھی، تعداد بھی. عدد سامان اور عدد انسان. نصر اللہ المؤمنین علیہم، تو مدد کرے گا اللہ مومنوں کی ان پر، جس طرح جنگ بدر میں مدد کی اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد فرمائی. لأن اللہ لا غالب له، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی پوری زمین والوں کی حیثیت کیا ہے، اگر وہ اکٹھے اللہ کے مقابلے پر آ جائیں تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. فَهُوَ الَّذِي قَهَرَ الْخَلَائِقَ وَأَخَذَ بِنَوَاسِيهِمْ، فَهُوَ تو وہی الَّذِي وہ ذات ہے، قَهَرَ جو مسلط ہے، الخلائق اپنی مخلوق پر، وَأَخَذَ بِنَوَاسِيهِمْ اور اس نے پکڑا ہوا ہے ان کے پیشانی کے بالوں کو. یعنی سارے کے سارے جو بھی انسان ہے یا حیوان ہے یا فرشتے ہیں، سب اس کے کنٹرول میں، اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھی وہاں سے دم نہیں مار سکتا، کوئی بھی سرکشی نہیں کر سکتا، بغاوت نہیں کر سکتا. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْذُلَ أَحَدًا خَذَلَهُ، اور اگر وہ ارادہ کرے کہ کسی کو چھوڑ دے، خَذَلَهُ وَلَوْ أَعَانَهُ جَمِيعَ الْخَلْقِ، تو وہ چھوڑ دے گا اس کو، خاص ساری مخلوق اس کی مدد کرنے والی، وہ محروم ہی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے اگر اللہ اس کا نہیں. تو اصل طاقت، اصل مدد دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے. فَعَلَى الْمُؤْمِنِ حَقًّا الْإِسْتِنصَارُ بِاللَّهِ وَالْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ الَّذِي يَمْلِكُ النَّصْرَ وَحْدَهُ. فَعَلَى الْمُؤْمِنِ حَقًّا، تو مومن پر لازم ہے، حق ہے، الْإِسْتِنصَارُ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرنا. یعنی مومن کو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد لینی چاہیے. والاعتماد علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے. والبراءۃ، اور بری ذمہ ہونا چاہیے، من الحول والقوت، ہر طرح کی طاقت اور قوت سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت، تو برات کا یہی مطلب ہے کہ ہم کسی اور قوت اور طاقت کو نہیں مانتے مگر وہ جو اللہ کی طرف سے ہے. والتوکل علی اللہ وحدہ، اور ایک اکیلے اللہ پر توکل کرنا چاہیے. الذی یملک النصر وحدہ، جو اکیلا ساری مدد کا مالک ہے، یعنی ساری مدد جس کے ہاتھ میں ہے، جو خود ہی مالک ہے ہر طرح کی مدد کرنے کا. وقد نصر اللہ انبیاءہ ورسلہ والمؤمنین فی مواطن کثیرۃ وخذل اعداءہم واعز اللہ المؤمنین وخذل الکافرین. وقد نصر، اور حالانکہ تحقیق مدد کی، اللہ نے، انبیاءہ اپنے نبیوں کی، ورسلہ اور اپنے رسولوں کی، والمؤمنین اور مومنوں کی، فی مواطن کثیرۃ بہت سی جگہوں پر، وخذل اعداءہم اور چھوڑ دیا ان کے دشمنوں کو، واعز اللہ المؤمنین اور عزت بخشی، قوت بخشی اللہ نے مومنوں کو، وخذل الکافرین اور چھوڑ دیا کافروں کو، رسوا کیا کافروں کو. وقد تکفل اللہ سبحانہ بنصر اولیائہ علی اعدائہ فی الدنیا والآخرہ کما قال سبحانہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. وقد تکفل اللہ، اور تحقیق کفالت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے، بنصر اولیائہ اپنے دوستوں کی مدد کے ساتھ، علی اعدائہ ان کے دشمنوں پر، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں میں. اللہ نے ذمہ لے رکھا، تکفل ہوتا کفالت کرنے والا، یعنی ذمہ لیے ہوئے ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، بے شک ہم، لننصر البتہ ضرور مدد کریں گے، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین اور ان کی جو آمنوا ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم اور جس دن، یقوم الاشہاد کھڑے ہوں گے گواہ، یعنی قیامت کے دن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی انسان کو مدد چاہیے، لیکن آخرت کی مدد تو سب سے زیادہ ضروری ہے،
کیونکہ وہاں انسان صرف اپنے اعمال کی بنا پر، اپنی نیکیوں کی بنا پر پار نہیں لگ سکتا. تو خوش قسمت ہے وہ جن کو آخرت کے اس بہت بڑے امتحان میں، بہت بڑے ٹیسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی. یعنی وہاں ایکسکیوزز پیش کرنا کہ سوری اب ہم سے غلطی ہو گئی، ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، یہ ساری باتیں وہاں بیکار ہوں گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، برا گھر ہوگا. تو اللہ پر ایمان، اللہ کی پہچان، اللہ پر بھروسہ اور یقین اور اس کی مدد. بات آئی نا بڑا آنا وہ جمیل خلق کہ اللہ تعالیٰ جو بندے بھیجتا ہے نا وہ بھی اللہ کے اذن سے ہماری جناب کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری مدد آئی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد ہو رہی ہے. اور وہی بندے جب اللہ نہیں چاہتا تو وہ مدد نہیں کرتے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کسی مشکل میں گھر میں کوئی ایک بھائی کام آیا اور اگلی دفعہ وہی مشکل پیش آئی تو وہ تھا ہی نہیں وہاں. کتنی دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ جن لوگوں پر تم بھروسہ کرتے ہو جس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو وہاں ہوتے ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام کا تھا کہ ان کے انڈر جو تھے وہ اتنے افریت والے جن تھے، اتنے خبیث جن، وہ بھی ان کے انڈر تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو رکھا ہوا تھا اللہ کے اذن سے. بالکل. تو یہ نا اللہ کے ہاتھ میں ہر ایک کا ہر ایک کی پیشانی ہے. بالکل. سب سے ایک ہی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. جیسے سورہ وہ اسباب میں سے ہے نا پھر وہ سورہ الانفال میں آتے جیسے، اور سورہ حامیم سجدہ جو سورہ فصلت اس میں آیا تھا کہ نحن اولیاؤکم. بالکل. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے ذریعے بھی اور فرشتوں کے ذریعے بھی اور باقی انسانوں کے ذریعے بھی، یعنی کہ ایک تو تھے نا اپنے عزیز قریبی، اور بعض اوقات ایسے لوگ مددگار بن جاتے ہیں جن کو آپ پہلے سے کبھی جانتے بھی نہیں ہوتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں، وما یعلم جنودہ الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں پتا ہمیں، وہ کس طرح ہماری مدد کر رہے ہیں. اب دیکھیے ایک تو مدد ہوا ہے نا کہ جو کسی مشکل میں، کسی مقابلے میں، کسی بڑی آفت اور بلا کے وقت آتی، اور ایک وہ مدد ہے جو ہر وقت ہمیں میسر ہے زندہ رہنے کے لیے. اب تک ہماری آنکھوں کی حفاظت کس نے کی؟ یعنی اگر آپ اپنے ہاتھ میں کوئی شیشے کی چیز لے کے چلیں پھر آپ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے. ہماری آنکھیں جو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہیں اور چہرے پر سامنے لگی ہوئی ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے. کتنی دور تک دیکھتی ہیں، کتنی دور تک دیکھتی ہے، کتنا کام ہے ہم ان سے. یعنی اگر ہم انہی کے اوپر ہی دو چیزیں رکھ لیں نا کوئی، تو ہم نہیں بچا سکتے ان کو. بالکل. جیسے ڈیلی لائف میں اپنے کرانا کاتبین کی بات کی تھی، آج صبح میں یہ جو رہتے ان کو میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرتے اپنے بندوں کی. تو وہ یہ کہ گھر میں جیسے کوئی ایسی تصویریں نہ ہو، اسٹیچوز نہ ہو، یہ کتنا ضروری ہے کہ ان کے لیے وہ پرووائڈ کریں ماحول کہ وہ آ سکیں گھر میں. ہم اس قابل تو بنے کہ اللہ کی مدد آئے. کئی دفعہ ہمارے پلانس تو ریسکیجول اللہ تعالیٰ کر کے اپنے مطابق بعد میں احساس ہوتا ہے کتنا اچھا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. بالکل. اس وقت تکلیف ہو رہی تھی کہ ایسا بالکل. اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں. یعنی مدد کی کئی قسمیں ہیں. یعنی مدد صرف دشمن سے مقابلے پر نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں، ایون ہم جو سانس لیتے ہیں اور باقی جو ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے جسم کو اس کے موافق بنایا، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہمارے پاؤں کی ہڈیاں اس طرح رکھی کہ ہم زمین پہ چل سکتے ہیں، ہم جوتے میں چل سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو اس طرح بنایا کہ ہم اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، کہ خارش ہوتی کھجا لیتے ہیں. سب کس نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ ہم اپنی مدد آپ کر سکیں. ہم رات کو سو لیتے ہیں، اتنے لوگوں کا پتا ہے ساری رات سو نہیں سکتے. اب اتنی تکلیف میں کہ میں رات کو نیند نہیں آتی. یہ لوگ اتنے فارغ ہیں کہ ان کو اس کی چیز کا ڈپریشن ہے، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. اور اس ساتھ قیامت کی جو آپ نے بات کی، وہ اسپیشلی کتنا ضروری ہے کہ وہ اتنا ٹیریفائنگ ڈے ہوگا کہ بعض کا میں اونچائی سے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، یا اگر ہم ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا سی ایس ٹاور جہاں بھی کھڑے تو نیچے دیکھنے سے ڈر لگتا ہے کہ اتنا اونچائی ہے. مجھے ہمیشہ آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت پہ نا جو اس کا جو جہنم کے نیچے جانے گڑا جو، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا، ایک تو اس کا خوف کہ انسان نیچے دیکھنے کا اس سے خوف لگتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے حال دیکھ دیکھ کے جو خوف طاری ہوگا. یہ خوف ہے نا، ایک تو خوف ہوتا ہے چیز آ رہی ہے، خوف 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 جب آ جاتی ہے تو اگر اس کے حق میں ہوتی ہے خوش آ جاتا ہے، اگر حق میں نہیں ہوتی تو وہ غمگین ہو جاتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنا اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے ہمارا کہ ہم غموں سے اور خوف سے ہماری نجات ہو جائے. بالکل. سازا آپ دیکھیں ہمارے اپنی ذاتی زندگی میں، معاشرے میں، اپنے رشتے داروں میں دوسروں سے گرجز اس لیے ہوتی ہیں کہ میرا وقت آیا تو اس نے میری مدد ہی نہیں کی. بالکل. تو اگر ہمیں پتا ہو کہ اگر ہمیں یہ اللہ کا اذن ہی نہیں تھا، اگر مدد ہوتی تو کوئی اور آ کے ہماری مدد کر دے. اگر رشتے دار نے نہیں بھی کی تو اگر مدد ہونی ہوتی تو کہیں سے ہو جاتی اور ہو بھی جاتی ہے. جی. بعض اوقات جس سے توقع ہوتی ہے وہ نہیں کرتا، کوئی اور کرتا ہے. جی بالکل. وقد اوجب اللہ سبحانہ علی نفسہ نصر المؤمنین علی اعدائہم کما قال سبحانہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. وقد اوجب اللہ سبحانہ، اور تحقیق واجب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، علی نفسہ ہی اپنے آپ پر، نصر المؤمنین مومنوں کی مدد، علی اعدائہم ان کے دشمنوں پر، کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ تو وہ آئے ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ بینات کے ساتھ، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. یعنی اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنی قوموں کی طرف بھیجا ہدایت کی واضح نشانیاں دے کر، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے مجرموں سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے ذمہ تھا، حق تھا کہ وہ مومنوں کی مدد فرمائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی خاص طور پر مدد کرتا ہے، خواہ وہ مشکل میں ہو، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ مشکل میں ڈالنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اما نصرت المؤمنین لربہم، اب ایک اور پہلو کہ مومن اپنے رب کی مدد کیسے کرے. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن کس طرح؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا حواریوں سے، من انصاری اللہ، تو یہ کیا مدد ہے جو اللہ کی کرتے ہیں اہل ایمان. اما نصرت المؤمنین لربہم فتکون بعبادتہ والقیام بحقوقہ ورعایت عہودہ وامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ والعمل بشرعہ والدعوۃ الیہ فاذا تم ھذا جاء نصر اللہ لعبادہ المؤمنین کما قال سبحانہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اما نصرت المؤمنین لربہم، جہاں تک مومنوں کی مدد کا تعلق ہے اپنے رب کے لیے، فتکون تو وہ ہوتی ہے بعبادتہ اس کی عبادت کے ساتھ، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا. ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی یہ مومنوں کا ایک ٹوکن ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ کا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے تو ہم بھی جواب میں شکرانہ ادا کریں. والقیام بحقوقہ اور اس کے حقوق کو قائم کر کے، ورعایت عہودہ اور اس کے عہد کی رعایت کر کے، وامتثال اوامرہ اور اس کے احکامات پر عمل کر کے، واجتناب نواہیہ اور اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کے رک کے، والعمل بشرعہ اور اس کی شریعت پر عمل کر کے، والدعوۃ الیہ اور اس کی طرف دعوت دے کے. فاذا تم ھذا جاء نصر اللہ لعبادہ المؤمنین، پھر جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد اپنے مومن بندوں کے لیے آ جاتی ہے. یعنی جب بندے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر چلتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی نعوذ باللہ کمزوری ہے تو یہ سارے مل کے انسان اس کی کمزوری کو پورا کرتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کی عبادت کرنا.
یعنی یہاں مدد سے مراد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی البتہ قوت والا ہے، زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وامروا بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکیوں کا، ونہوا عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں برائی سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سارے کاموں کا، یعنی اسی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں. مطلب کیا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دنیا میں عزت بخشے، جب اقتدار بخشے، جب کوئی مقام بخشے، تو بندوں کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی عبادات میں مزید اخلاص پیدا کرے. اقام الصلاۃ، سب سے زیادہ نماز پہ توجہ دے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے، اور نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اور اللہ کے لیے سارے کام ہیں، یعنی سب چیزیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں، ہر چیز کا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، اس کی طرف پلٹنا چاہیے. اور اگر اللہ مدد عطا کر دے، سب کچھ مل جائے، تو پھر بھی اسی کی طرف پلٹیں، اس کو بھول نہ جائیں، مزید عبادت کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا نا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش مانگو. کل بھی جیسے آپ نے کہا تھا کہ عبادت وہ زیادہ اچھی ہوتی جس میں جتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے. یہ عبادات تو ہے، زکوٰۃ دینا، نماز، روزہ، حج، لیکن اس میں وہ سب سے بہترین ہے جس میں سب سے زیادہ ذکر ہو جاتا ہے اور مزید اخلاص. بالکل، یعنی مشکل وقت ہو تو بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اچھا وقت ہو تو بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، مدد چاہیے تو اس سے مانگے، مدد آ جائے تو اسی کے شکر گزار بنے. مدد آتی ہے. نماز میں جتنی زیادہ اخلاص ہوئے گا، خشوع ہوئے گا، اور زکوٰۃ کو ہم ہر طرح کے صدقے کریں گے. اور تیسری بات ہے کہ جب ہم دین کی خدمت کریں گے، بالکل، تو پھر انشاءاللہ جیسے میں پڑھا کہ جو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تو یہ تین لازمی ایسے بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں. تو اگر مدد نہیں آ رہی میرے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈی نہیں ماری ہوئی ہے. بالکل صحیح. جی، یعنی کہ مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے کا یہ ہے کہ میری بندگی کرو اور میری طرف اپنا جو ہے نا رجوع کرو. جی، ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں مانگتا، اور نہ یہ کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ساری قوت اللہ کے پاس ہے. اللہ کو ہم سے دنیا نہیں چاہیے، جو چاہیے وہ کریں، باقی سب دینا اس کے ہاتھ میں. جی، جیسے سازا انہوں نے بات کی تو اس سے مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ جیسے نماز ہے تو اس میں اللہ سے تعلق، اور زکوٰۃ میں بندوں کے ساتھ تعلق، اور جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں جو عمراء ہیں ان پہ جو فرض عائد ہوتا ہے یہ امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، تو وہ سارے ہی سوسائٹی جو اس میں انوالو ہو جاتی ہے. یہ سب کے لیے لازم، صرف عمراء کے لیے نہیں، سب کے لیے لازم ہے. تو ہر لیول پر، ہر کوئی اپنی سطح پر جتنا جتنا جس کیلیبر میں، جس رول میں کوئی ہے، یعنی رول کے حساب سے امر بالمعروف. یعنی اگر ہم پالیٹیشنز نہیں ہے تو ہمارے اوپر دوسرے پالیٹیشنز کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ عائد نہیں ہوتا جو ہمارا گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا رول مختلف ہے. اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو پھر آپ کا رول مختلف ہے، اور پھر وہاں جو منکر ہو رہا ہے اس کو روکنا آپ کے اوپر لازم ہے. تو جو جس کیپیسٹی میں ہے، جہاں جس کے قریب ہے، جو اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جو اس کی ریچ میں ہے، جو اس کے بس میں ہے، اس کے مطابق اس کام کو کرنا. اب دیکھیے کہ اگر ہماری پرسنل عبادات ٹھیک ہو جائیں، ان سے ہمیں نماز پڑھنے کے بعد یہ پریشانی نہ ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ کیسی نماز پڑھی ہے. زکوٰۃ دینے میں اور پھر ہر وقت دینے والے بنے، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، احسان جتانا نہ ہو، تو وہ ایک اطمینان آتا ہے. اور پھر اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، کہ اچھی باتیں شیئر کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اور تمہیں برائی سے روک رہے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب خود غرض ہے، ہمیں صرف اپنی فکر ہے کہ ہم عبادات کر لیں، ہم اچھے بن جائیں، اور دوسروں کی فکر نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان وضو شروع کرتا ہے نا تو وہ حقیقت میں اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، حقیقت محسوس کر رہا ہوتا ہے انسان کہ میں
اب یہ وضو کر رہا ہوں تو چہرہ میرا اللہ نے دیکھنا ہے. تو وہ جب نماز میں قیام کرتا ہے تو اللہ اکبر جب کہتا ہے نا تو وہ گم ہو جاتا ہے نماز میں. صحیح نمازی جو ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ میری نماز سچی اور سچی ہے اور میں حق میں تھا اور میں نے سارے جو نماز کے وہ میں نے سارے اچھے ادا کیے. تو وہ نماز جو ہے نا وہ بڑی سکون کی. اس کے بعد اس کو ایسا ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ جو وہ بیان نہیں کر سکتا مجھے میرے ساتھ کیا ہوا. لیکن بعض نماز ایسی ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے چھڑکے تھے اوپر سے پڑھ چھوڑی ہے ایسے بیکار گئی. پھر اطمینان قلب بھی نہیں نصیب ہوتا اس طرح. یہ احساس بھی تو پھر اسی کی مدد ہے نا. یہ بھی اسی کی مدد ہے. احساس بھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. یہ نہ اس کا نہ ہو تو بالکل روئی مر جائے. فهذه علامات من يستحق النصر والتمكين والاستخلاف. تو یہ علامات ہیں اس کی جو مستحق ہوتا ہے مدد کا اور قدرت دینے کا, یعنی جس کو قدرت دی جائے, اقتدار دیا جائے, والاستخلاف اور خلافت کا, یعنی جو یہ کام کریں گے وہ اللہ کی مدد اور تمکین اور استخلاف کے مستحق ہوں گے. تمکین ہوتا ہے اقتدار بخشنا کسی کو, اور استخلاف خلافت. وہ حقیقت النصر, اور مدد کی حقیقت کیا ہے, نصر کی حقیقت کیا ہے. المعونۃ بطریق التولی والمحبہ خص اللہ بہ الملائکۃ والرسل والمؤمنین لا غیر. المعونۃ مدد کرنا, عون سے, بطریق التولی دوستی کے طریقے سے, والمحبت اور محبت کے ساتھ, یعنی دوستی اور محبت کے طریقے پر مدد کرنا. خص اللہ بہ, مخصوص کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھ اس کے, الملائکۃ فرشتوں کو, والرسل اور رسولوں کو, والمؤمنین اور مومنوں کو, لا غیر کسی اور کو نہیں. یعنی اس مدد کے مستحق فرشتے, رسول اور مومن ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دوستی رکھتا ہے اور جن سے محبت رکھتا ہے. والمعونۃ علی الشر لا تسمى نصرا ولذلك لا يقال للكافر اذا ظفر بالمؤمن انه منصور عليه بل يقال هو مسلط عليه عقوبة له اور تربیت اللہ, کما قال سبحانہ عن الکفار ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم. والمعونۃ علی الشر, اور شر کی مدد, لا تسمى نصرا, اس کو نصر نہیں کہتے. فرق بتا دیے, نصر ہوتی ہی صرف مومنوں کی ہے, کافروں کی نصر نہیں ہوتی, ان کا غلبہ ہوتا ہے. ولذالک, اسی لیے, لا یقال للکافر, کافر سے نہیں کہا جاتا, اذا ظفر بالمومن, جب وہ مومن پر غالب آ جاتا ہے, یہ کامیاب ہو جاتا ہے, انہ منصور علیہ, کہ وہ اس پر مدد کیا گیا ہے. یعنی اللہ نے مومن کو چھوڑ کر کافر کی مدد کی ہے, یہ نہیں ہے مطلب یہ اللہ نے مسلط کیا کافر کو مومن پر. بل یقال, بلکہ کہا جاتا ہے, هو مسلط علیہ, وہ اس پر مسلط ہے, عقوبۃ لہ, مومن کی سزا کے طور پر. استغفر اللہ. یعنی کفار کا جب غلبہ ہو مومنوں پر تو یہ دراصل اللہ نے ان کو تسلط دیا تاکہ مومن سبق سیکھے, اپنی غلطیوں کو درست کریں, جیسے جنگ احد ہے. بالکل. اور تربیت اللہ, یا مومن کی تربیت کے لیے, کما قال سبحانہ عن الکفار, جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا ہے, ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم, اور اگر اللہ چاہتا البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر. یہ بڑا باریک نقطہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے. یہ نصر صرف مومنوں ہی کی ہوتی ہے, کفار کی نصر نہیں ہوتی, وہ مومنوں پر غلبہ ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو سزا دینا چاہتا ہے یا تربیت کرنا چاہتا ہے. سورہ فتح میں جو آتا ہے کہ جو سورہ حدیبیہ ہوئی تھی اس میں اپیرنٹلی تو لگ رہا تھا کہ مومنین کے پر غلبہ آ گیا, کافروں کو ان کی بات مانی, لیکن اصل میں تو وکٹری تھی. بالکل جیسے صلح حدیبیہ میں, بالکل اصل میں تو وکٹری ہی تھی, وہ ایک اسلام مطلوب تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَادِرٌ عَلَى نُصْرَةِ دِينِهِ فَهُوَ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَكِنَّهُ ابْتَلَى وَيَبْتَلِي عِبَادَهُ بِذَلِكَ التَّسْلِيطِ لِيُظْهِرَ مَن يَنصُرُ دِينَهُ وَشَرْعَهُ مِمَّن يَتَوَلَّى عَن نُصْرَتِهِ كما قال سبحانه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. والله عز وجل, اور اللہ عزت و جلال والا,
قادر قادر ہے کس پر؟ علی نصرت دینہ ہی اپنے دین کی مدد پر. اللہ تو جب چاہے اپنے دین کی جیسے چاہے مدد فرمائے. فہو الذی نصر عبدہ پس وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی. وأعز جندہ اور اس کے لشکر کو غالب کیا. وہزم الاحزاب وحدہ اور سارے لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی. وہو القوی القادر علی کل شیء اور وہی قوت والا قادر ہے ہر چیز پر. ولکنہ ابتلا لیکن اس نے آزمایا. ویبتلی عبادہ اور آزماتا ہے اپنے بندوں کو. بذالک التسلیط اس غلبے کے ذریعے. لیظہر من ینصر دینہ تاکہ ظاہر کرے کہ کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے. وشرعہ اور اس کی شریعت کی. ممن اس سے جو یتولا منہ پھیر جاتا ہے عن نصرتہ اس کی مدد کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیفیکلٹ سچویشنز میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ آزما کے دیکھے کہ برے حالات کا دوست کون ہے. یعنی مشکلات میں رہ کر کون دین پر عمل کرتا ہے اور کون دین کی مدد کرتا ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ذالک ولو یشاء اللہ یہ تو یہ بات ہے اور اگر چاہتا اللہ لانتصر منہم البتہ انتقام لیتا ان سے. ولکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو ساتھ بعض کے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے. فلن یضل اعمالہم تو ہرگز نہیں وہ گم کرے گا ان کے اعمال کو یا بھٹکائے گا ان کے اعمال کو. یعنی جب کبھی دین والے ناکام ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا تھا. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا لیکن اس نے کیوں نہیں کی اس خاص موقع پر؟ تاکہ لیبلو بعضکم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. اور جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں چاہے ہار بھی جائیں تو اللہ ان کے اعمال ان کی کوششیں ضائع نہیں کرتا. یعنی یہ ایسا راستہ ہے کامیابی ہی کامیابی ہے چاہے دنیا میں کامیابیاں نظر نہ بھی آئیں. کتنے انبیاء ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے کسی کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے کسی کے ساتھ 1 ہوگا کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوششیں رائے گاں گئی ان کی کوششوں کی اللہ نے قدردانی کی. سورہ آل عمران میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یس یہ بھی آزمائش کی ایک وجہ ہوتی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون واقعی اس کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے جس موومنٹ کو جس شخص کو جس چیز کو کامیابیاں ملنے لگے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی آزمائش بیچ میں لاتا تاکہ دیکھے کہ اصل سچے کون لوگ ہیں. تو مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک کامیابی جو ہو رہی تھی تو پھر غزوہ حنین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آزمائش میں ڈالا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ بندوں کو چھانٹتا رہتا ہے. وقد بین اللہ لعبادہ انہ لا ناصر لہم دونہ ولا معین لہم سواہ وذلک لتتوجہ قلوبہم لہ واکفہم بالذراعۃ الیہ فہو الملک البر الرحیم الذی یملک الخلائق كلها ويتصرف فيها كيف يشاء ويجري عليهم احكامه القدرية والشرعية والجزائية وهو مولى المؤمنين وناصرهم فليتوجهوا اليه وحده في جميع حوائجهم فهو نعم المولى ونعم النصير. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقد بين الله لعباده اور تحقیق بیان کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے انہ لا ناصر لہم دونہ کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں سوائے اس کے. ولا معین لہم سواہ اور کوئی مددگار نہیں ان کے لیے اس کے سوا. وذالک اور یہ لتتوجہ قلوبہم لہ تاکہ ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہیں. یعنی اللہ نے سب سے تعلق جو ہے وہ کاٹ کے اپنی طرف متوجہ کیا بندوں کو کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ ہی ہے جو کرنے والا ہے تاکہ بندوں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں. وَأَكَفَّهُمْ اور باندھا ان کو بِالذَّرَاعَةِ عاجزی کے ساتھ الیہ طرف اپنے یعنی بندے اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری کریں. فَهُوَ الْمَلِكُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ پس وہ بادشاہ ہے البر احسان کرنے والا الرحیم مہربان. الذی یملک الخلائق جو مالک ہے ساری مخلوق کا کلہا ساری کی ساری. وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ اور تصرف کرتا ہے ان میں جیسے وہ چاہتا ہے. وَيَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُ اور جاری کرتا ہے ان پر اپنے احکامات القدریت و شریعت
کونی قدری اور شرعی، یعنی دونوں طرح کے جو کائنات میں ہیں اور جو قرآن میں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بندوں کو دیتا ہے. والجزائیت، اور جو جزا سے تعلق رکھتے ہیں بدلے سے. وہو مولا المؤمنین وناصرہم، اور وہ مومنوں کا مولا ہے اور ان کا مددگار ہے. فلیتوجہوا الیہ وحدہ، پس چاہیے کہ مومن بھی متوجہ ہوں، رخ کریں اسی کی طرف، اکیلے اسی کے. فی جمیع حوائجہم، اپنی ساری حاجات میں. فہو نعم المولا ونعم النصیر، پس وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مدد. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم، اے اللہ، ربنا، جو رب ہے ہمارا، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ کر ہمیں، نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کریں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہ تو اٹھوا ہمیں، اسرن کوئی بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ، ڈالا تو نے اس کو، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو اٹھوا ہمیں، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی نہیں طاقت ہمیں. واعف عنا، اور تو معاف کر دے ہم سے. واغفر لنا، اور ڈھانک دے ہمیں، بخش دے ہمیں. وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مدد فرما ہماری کافر قوم ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، اور ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈال آزمائشوں کے جو ہم نہ اٹھا سکتے ہوں، اور ہمیں معاف کر دے اور بخش دے، ہم پہ رحم فرما اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. اللہم یا قوی یا عزیز، اے اللہ جو قوی ہے، جو زبردست ہے. یا خیر الناصرین، جو بہترین مددگار ہے. انصر دینک، اپنے دین کی مدد فرما. و کتابک، اور اپنی کتاب کی. و سنت نبیک، اور اپنے نبی کی سنت کی. و عبادک المؤمنین، اور اپنے مومن بندوں کی. اللہم انصر من نصر الدین، اے اللہ تو مدد فرما جو دین کی مدد کرے، یعنی ان لوگوں کی مدد کر جو تیرے دین کی حمایت اور مدد کرتے ہیں. وخذل من خذل الدین، اور چھوڑ دے ان کو جو چھوڑتے ہیں دین کو. من الطغاة والمفسدین، سرکشوں اور مفسدوں میں سے. یا اللہ ان کی مدد نہ فرما. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد تو دور نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروو کریں کہ واقعی ہم مومن ہیں اور ہمیں اللہ کی مدد آنی چاہیے. کوئی آپ مجھ کچھ کہنا چاہیے؟ میں نے اسماعیل مین صاحب کا ایک لیکچر سنا ہے کہ اس میں ان کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. جو انٹرنیٹ وغیرہ پہ پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو حرم کے امام صاحب ہیں نا، ان کو جا کے یہ واقعہ سنایا. انہوں نے پھر خطبے میں سنایا، اور ڈاکٹر صاحب کا نام بھی ہاں کچھ تھے. تو وہ ان کا جہاز جو ہے وہ ان کا پہلے بہت طوفان آیا، وہ ڈیلے ہوا. پھر انہوں نے پہنچنا تھا، انہوں نے کہا کچھ 6 گھنٹے کا کتنے کا راستہ ہے. اس میں وہ پھر وہ رکشے میں بیٹھ گئے. وہاں ایک جگہ پہ جا کے وہ رکا. پھر انہوں نے کہا اچھا پھر اب ادھر جا کے کوئی نماز وغیرہ پڑھتا ہوں. بس ایک کٹیا سی تھی، کاٹیج سی تھی، گھر تھا، رورل ایریا تھا. وہاں گئے تو وہاں ایک عورت اندر سے نکلی. تو انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنے دیں. انہوں نے خیر نماز پڑھی ڈاکٹر صاحب نے، اور انہوں نے بچہ دیکھا کہ بیمار ہے. تو انہوں نے کہا اس کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس بچے کے لیے ڈاکٹر کا ٹائم نہیں مل رہا. انہوں نے کس ڈاکٹر کا؟ تو انہوں نے نام لیا، وہ یہی تھے. اللہ تعالیٰ نے خود مجھے اس مریض کے پاس پہنچا. اصل میں ہم اللہ کو صحیح طرح پکارتے نہیں ہیں. ہم رونے دھونے میں اور پریشان رہنے میں وقت گزار دیتے ہیں اور دعا نہیں کرتے. اور دعا بھی انہوں نے بڑے طریقے سے کی. انہوں نے صرف ایک ہی دعا کی کہ اس بچے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر نہیں آ رہا، یہ نہیں ہوتا، کہ دعا بھی انہوں نے صرف یہی مانگی کہ اس بچے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا مدد کے بارے میں، اس کا خلاصہ بالکل اتنا ہے تو صرف کہ انسان جو ہے نا بنا ہی اللہ کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی طرف دیکھنا چاہتا ہے.
رجوع کرے اللہ کے ساتھ. بالکل صحیح کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رجوع ہو اللہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کی چیزوں سے پیار نہ ہو. یہ مٹی ہے سوا، انسان خود مٹی سے بنا نا. جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، پھر اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم غصہ دلاتے ہیں بالکل ان کاموں سے، غصہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کڑا وغیرہ پہن لیتے ہیں تو آپ سے ایسا فرمایا کہ پھر یہ تم اسی کے بس میں یہی مدد کرے گا تمہاری. پھر اللہ بالکل. چلو مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ جو رائٹر ہیں انہوں نے کیسا پہچانا ہے اللہ؟ واقعی جس اینگل سے یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ خاص اللہ کی رحمت ہے. اور پھر خصوصاً اللہ کے نام جاننا اور اللہ کو پہچاننا جو ہے نا، اسی سے اللہ کی قدر ہو سکتی ہے. بالکل قدر اللہ کی ہو جائے بس. جی سورہ حج میں جیسے ہے نا کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ان اللہ لقوی عزیز. تو واقعی یہ بات ہے کہ قدر ہم نے نہیں قدر پہچانا جو نہیں. بالکل ہاں اس کی قید لمبی ہو گئی. بالکل حقیقت تو یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ سن دیا جائے آپ کو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دی. اصل میں اللہ کی بات ہے، میرے میں تو کچھ بھی نہیں. لیکن استاد بتانے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، وہ بھی وہیں سے آتا ہے. وہ صلی اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اپنی محبت. کچھ کہنا ہمیں اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے نا تو اس طرح دعا بھی نہیں مانگتے، لیکن جب یہ یقین ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے تو پھر ہم دعا مانگیں گے. بالکل. چلیں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.